ویلکم بیک ناظرین. آج ہم منا رہے ہیں بی بی معصومہ قم علیہ السلام کا ولادت اور ان کا جشن. ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہماری فون کالز کھول دی جائیں گی، تو آپ فون کالز کر کے جو ہے آپ جو ہم نے سوال پوچھا ہے اس کا آپ نے جواب دینا. سوال میں ایک دفعہ پھر دہرائی دیتی ہوں. بی بی معصومہ قم کی والدہ محترمہ کا کیا نام ہے؟ بی بی معصومہ قم کی والدہ محترمہ کا کیا نام ہے؟ جو بھی صحیح جواب دے گا اس کو دیا جائے گا، دی جا رہی ہے بہت ہی خوبصورت کتاب سیرت الامیر المومنین. تو ابھی تھوڑی دیر میں فون کالز کھول دی جائیں گی، آپ اپنے جواب ہمیں ضرور دیجیے گا. جی اب نمبر اسکرین پہ آ چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارا سیگمنٹ، اب ہم سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے فوائد قرآن، جو میری سسٹر سیما کا سیگمنٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے میں سیما کی طرف جاؤں تو امام حسین کا ایک قول آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ امام حسین نے عظمت قرآن کے بارے میں فرمایا ہے کہ بے شک قرآن مجید میں روشن چراغ موجود ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. پس قرآن کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کرو اور اپنے دل کو قرآن کی لگام سے کنٹرول کرو. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن کی تلقین باعزت انسان کے لیے سرمایہ حیات ہے. جس طرح تاریکی میں گڑے ہوئے انسانوں کے لیے نور کی روشنی ہوتی ہے. بس قرآن میں ناظرین ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مشکل کا علاج ہے. ضرورت ہے تو صرف قرآن فہمی کی. بس خدا تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے. جی سسٹر، آپ کون سی سورہ لے کر آئی ہیں؟ جی شکریہ صدف. آج میں سورہ فلق لے کر آئی ہوں. قرآن پاک کی جو ہے بہت ہی بہترین جو ہے وہ سورہ ہے. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں قرآن پاک کے بارے میں آپ لوگوں کو ناظرین معلومات دینا چاہتی ہوں کہ اس قرآن پاک میں اگر زندگی کا ذکر جو ہے 145 بار آیا ہے تو موت کا ذکر بھی اس میں 145 بار آیا ہے. قرآن میں فرشتوں کا ذکر جو ہے وہ 88 بار آیا ہے، تو شیطان کا ذکر بھی جو ہے 88 بار آیا ہے. اور اگر دنیا کا ذکر جو ہے اس میں 115 بار آیا ہے تو اس میں آخرت کا جو ذکر ہے وہ بھی 115 بار آیا ہے. اور اسی طرح قرآن میں مصیبت کا ذکر جو ہے وہ 75 ٹائمز قرآن میں مختلف جگہوں پہ یہ ذکر کیا گیا ہے مصیبت کا. اور اسی طرح شکر کا ذکر جو ہے وہ بھی 75 بار آیا ہے. اور کس قدر توازن ہے کہ ہر چیز کے بارے میں کہ جہاں جہاں مصیبتوں پریشانیوں کا ذکر ہے ساتھ ساتھ اسی لحاظ سے اس کی جو ہے رفع کرنے کے لیے جو ہے وہ آیتیں اور ذکر جو ہے وہ موجود ہے. اور اب میں آتی ہوں اس آیت کی طرف جو آج اس پروگرام میں آپ سب کے سامنے اس کی تفسیر پیش کرنا چاہتی ہوں. یہ سورہ فلق ہے. سورہ فلق جو ہے یہ مکی اور مدنی ہے، کیونکہ اس کا نزول جو ہے وہ مکے میں بھی ہوا تھا اور پھر اس کا دوبارہ مدینے میں بھی ہوا تھا. اور یہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں آیتیں سورہ جو ہیں وہ 7 نازل ہوئی تھیں، اور اس میں کل جو ہیں وہ 11 آیتیں ہیں. اور کیونکہ سورہ فلق میں جو ہے 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں جو ہے وہ 6 آیتیں ہیں، اس طرح سے یہ پوری ٹوٹل جو ہے وہ 11 آیتیں بنتی ہیں. اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ کفار مشرکین خصوصاً یہودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، اور آپ کی عداوت میں ہر طرح کے جو ہے وہ ہیلے بہانے کیا کرتے تھے. کبھی زہر دینے کی کوشش کرتے تھے، کبھی جادو کروانے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ جادو کا اثر آپ کے پر ہوتا بھی نہیں تھا بالکل. جب انہوں نے آپ پر کوشش کی جادو کرنے کی تو خدا تعالیٰ نے آپ کو ان کی مکاریوں سے محفوظ رکھنے اور آپ کی تشفی اور امت کو محفوظ رکھنے کے لیے ان دونوں صورتوں کو جو ہے وہ نازل کیا تھا کہ خدا ہی ہے جو محافظ ہے، مددگار ہے، اور دشمن لاکھ چاہیں جس طرح کی بھی کوشش کریں وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو ان سوروں کے نازل ہونے کے بعد آپ نے ولی الہی سے جادو کا وہ سامان جو کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے آپ کے پر کیا تھا کنویں سے نکالا، جس پر آپ کے لیے نعوذ باللہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس میں ایک رسی نکلی تھی اور ایک ڈوری تھی جس میں 11 گرہیں بندھی ہوئی تھیں، اور آپ ایک ایک گرہ کو کھولتے گئے اور ساتھ ساتھ ایک ایک آیت پڑھتے گئے، اور اس طرح جادو کا اثر بالکل ناکام ہو گیا. اس سورہ مبارک کی فضیلت یہ ہے کہ ہر طرح کے جادو آسیب کا اثر اس کے توڑنے کے لیے یہ بے حد مجرب ہے. اس کے علاوہ بیماری، حسد سے بچاؤ،
کاروبار اور روزگار میں ترقی کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کا پڑھنا جو ہے بے حد فائدہ مند ہے۔ ان سوروں کی جو ہے جو برکت سے تمام پریشانیاں اور خاص طور پر اگر جادو کا اثر ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، ان جیسی آیت کسی اور نبی پر اس سے پہلے نہیں اتری، اور جو شخص ماہ سیام میں ان سوروں کو واجب اور نفل نمازوں میں پڑھے گا تو گویا اس نے وہ روزے شہر مکہ میں رکھے ہیں اور اسے حج اور عمرے کے برابر ثواب حاصل ہوگا۔ اور امام باقر علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نماز شب ایک دم سے قبول ہو جائے تو پھر 2 رکعت نماز شفا میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا چاہیے، اور آخری رکعت میں یعنی وتر میں سورہ اخلاص پڑھیں، اور ایسی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول اور معروف ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے رسول تم کہہ دو کہ میں صبح کے مالک کی ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پھونکے مارنے والوں کی برائی سے جب وہ پھونکے ماریں، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب وہ حسد کریں۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اس کی پہلی آیت ہے کہ اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ کون سے پروردگار کی؟ صبح کی روشنی نمودار ہونے والے پروردگار کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات میں دن بھی رکھا ہے، رات بھی رکھی ہے، اور پھر رات کے ساتھ اندھیرا چاروں طرف پھیل جاتا ہے۔ اس لیے اندھیرے اور تاریکی کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذرا سوچو کہ اگر اندھیرا جو رات کے وقت چھا جاتا ہے اگر وہ ابدی یا دائمی ہو جائے تو اللہ کے سوا تمہارے پاس کون ہے جو روشنی لے کر آئے گا۔ دن اور رات کی کیفیت کو کتنے واضح انداز میں ظاہر کیا ہے کہ دن کا احساس اللہ کے بنائے ہوئے سورج اور اس کی روشنی سے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر جب وہ سورج اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام کے تحت چھپ جاتا ہے تو پھر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس نور کو، اس سورج کو وہیں روک دے تو پھر کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے، ظلمت ہی ظلمت ہو، لیکن وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ اس اندھیرے کو مستقل نہیں رکھتا اور پھر تاریکی کے بعد وہ نور کو نکال لیتا ہے۔ تو وہ ہے رب الفلق، صبح کا نور، روشنی کو نکالنے والا پروردگار جو بے نیاز ہے، جو بڑا کریم ہے۔ من شر ما خلق، خدا ہر ایک کا خالق ہے، ہر ایک شر کا مالک و خالق ہے۔ اس نے انسان بھی خلق کیے، فرشتے بھی بنائے، شیطانوں کو بھی بنایا، غرض جو بھی مخلوقات اس کائنات میں اللہ نے خلق کی ہیں ان کی شر سے پناہ مانگو۔ اس آیت میں دراصل یہ تعلیم دی جا رہی کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو کبھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے ایسی کہ چاہے کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ امیر ہو، بادشاہ ہو، غریب ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، ہر ایک کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر کسی نہ کسی طریقے سے کسی دکھ یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ عالم خلق کیے تو 3 عالم بنائے تھے۔ ایک عالم جو تھا وہ جنت کہ جہاں پر راحت ہی راحت، دوسرا جہنم کہ جہاں پر دکھ ہی دکھ، پریشانیاں ہی پریشانیاں، اور پھر تیسرا یہ دنیا کہ دنیا میں کچھ عرصے کے لیے آپ کو پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے بعد پھر راحت بھی ملتی ہے، تو کچھ تکلیفیں کبھی کچھ راحت، تو اس طرح سے ملی جلی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے، نہ خوشی کامل ہے اور نہ دکھ کامل ہے۔ اس لیے اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک تم پر تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو صرف خالق کی طرف رجوع کرنا اور کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اے رب ہر چیز کی شر سے جو آپ نے خلق کی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، چاہے وہ تکلیف انسانوں کی طرف سے ہو، جنات کی طرف سے ہو، شیطان کی طرف سے ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی تنگ دستی ہو، لوگوں کی طرف سے دل آزاری ہو، غرض پناہ مانگو اللہ کی۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے کہ اندھیرے رات کی برائیاں، اے اللہ ہمیں پناہ دے جب رات کی تاریکیاں چھا جاتی ہیں۔ اس میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ بظاہر یہ ظاہری اندھیرا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعمال کا اندھیرا یا کردار کا اندھیرا
جب اللہ کی فرمانیاں جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہیں، گناہوں کی جو لذت ہے وہ بڑھنے لگتی ہے، شیطان کا غلبہ آ جاتا ہے، اور جب ہم اندھیرے میں گھر جاتے ہیں تو اللہ کو پکاریں، وہی پناہ دینے والا ہے، وہی ان ظلمات میں مومن کو نجات دلاتا ہے، سیدھے راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ پناہ مانگو جادو کرنے والوں اور حسد کرنے والوں سے، کیونکہ جادو شیطانی عمل ہے جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کسی کو تکلیف دی جائے، کسی کو پریشانی دی جائے، اور یہ عموماً دشمنی میں، حسد میں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حسد کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ حسد کی آگ یہ ہے کہ اس میں حاسد جو ہے وہ خود ہی جل کر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ حاسد یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جسے حسد کرتا ہے اس کی برائی کرے، اس کو کمتر نیچا دکھانے کی کوشش کرے، اور اسی بنا پر وہ بعض اوقات اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ جادو، آسیب، اس طرح کے عمل کرنے لگتا ہے، جیسے کہ رسول خدا پہ یہودی دشمنی کے سلسلے میں کرنے لگے تھے۔ اور حاسدوں کے بارے میں مولا علی کا فرمان ہے کہ حسد خطرناک بیماری ہے، اور حاسد کے لیے یہ سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، کیونکہ حسد کا جو جذبہ ہے وہ گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ جیسے ہی کسی کے لیے برائی دل میں پیدا ہوتی ہے، گناہ کا ارتکاب ہو گیا، یعنی کہ اس کی برائی اور اس کی طرف سے جو آپ کے دل میں دشمنی پیدا ہوئی، وہ حسد کی وجہ سے وہ ایک برائی بن گئی، اور پھر آپ نے ایک گناہ کر لیا، پھر اس شخص کی آپ نے غیبت کری، اس کو بدنام کیا، مزید گناہ پہ گناہ جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسد کے شر سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آؤ تاکہ وہ ہر طرح کے شر سے تم کو محفوظ رکھے، کیونکہ حسد ایک بیماری ہے۔ ساتھ ہی اس کا علاج اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ جب کسی کی اچھائی، اس کی نعمت یا خوشی کو دیکھ کر دل میں غیر اختیاری طور پر جلن یا گھٹن سی پیدا ہو تو سب سے پہلے استغفار کرو، دل سے استغفار کرو کہ اس برائی کو ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ نکال دے، اور تاکہ یہ گناہ جو ہے ہمارے دل میں زیادہ گہرا نہ ہو سکے۔ پھر بجائے یہ دعا کرنے کے کہ اے اللہ اس شخص سے یہ نعمت چھن جائے، چاہے مجھے ملے نہ ملے، لیکن یہ شخص بھی اس نعمت سے، اس خوشی سے محروم ہو جائے کیونکہ حسد کی وجہ سے، تو اس کے بجائے دعا یہ مانگے کہ اے اللہ جس کا حسد میرے دل میں گناہ بن کر پیدا ہوا ہے، اسے اس کی راہ میں اور ترقی دے، اور نعمت سے نوازے، اور خوشیاں دے۔ بے شک یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کا علاج یہی ہے کہ اس کڑوے گھونٹ کو پی کر بڑی میٹھی سی دعا اس کے لیے کی جائے جس کے دل میں آپ کے حسد پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھر تیسرا کام اس حسد کی برائی کو اپنے دل سے ہٹانے کے لیے وہ یہ کریں کہ لوگوں میں اس شخص کی جو ہے وہ تعریفیں کریں، اور پھر حسد کی بیماری جو ہے آپ اپنی موت جو ہے آپ مر جائے گی، اور پھر ساتھ میں اللہ کی پناہ اور مدد مانگے، کیونکہ وہ ہم سب کو حسد کے شر سے جو ہے محفوظ کرے اور ہمارے اعمال کو نیک بنائے۔ الہی آمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ سیما جی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ہم اور ہمارے ناظرین۔ آپ فون کال کر کے ضرور ہم نے جو آج سوال پوچھا ہے اس کا آپ جواب دینے کی کوشش کیجئے، کیونکہ آپ کو ملنے والی ہے آج بہت ہی بہترین کتاب سیرت الامیر المومنین مائی شاپ 14 والوں کی طرف سے۔ تو اب آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے ناظرین، اب آپ فون کال کر کے اپنے سوال کا جواب ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ جی سسٹر، کوئی آپ مولا کے حوالے سے کوئی قول یا کچھ سنانا چاہیں؟ بالکل، میں سب سے پہلے تو کیونکہ جن بیبی کا تذکرہ ہو رہا ہے ان بیبی، کیونکہ شہر خم کہتے ہیں کہ بیبی سے منسوب کیا جاتا ہے، جی اور اس خم شہر کی جو فضیلت ہے اس پر ایک چھوٹی سی نگاہ آپ سب کی اجازت جی ضرور کہ خم وہ شہر ہے کہ جہاں جس نے روایت میں ہے کہ اس تمام قرۂ ارض میں سب سے پہلے کال آ گئی، کال لے لیتے ہیں ضرور۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو سیدہ معصومہ سلام علیہ کے نظرین کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، سیما آنٹی کو بھی اور آپ کے ساتھ جو آنٹی ان کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور میرا نام ہے گلشن بطول، میں ضلع جیلن تحصیل عمران خان سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ آپ کا. اور میں بیوی سیدہ معصومہ کی شان میں ایک منقول چھوٹی سی سناؤں گی اور ایک ربائی سناؤں گی. جی آپ پہلے جواب دینا چاہیں گی ہم نے جو آپ سے سوال کیا ہے؟ جی اس سوال کا جواب ہے بی بی سیدہ نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ. اچھا بہت شکریہ، ہم نے آپ کا جواب نوٹ کر لیا ہے. جی جی بطول آپ بتائیے. محمد وعلی محمد وجل فرجہم. جی آپ پڑھیے. گر عالمی ارواح میں اقرار نہ ہوتے، گر عالمی ارواح میں اقرار نہ ہوتے، پھر عالم امکان میں حقدار نہ ہوتے. سبحان اللہ. ہوتی نہ ولایت کے دل میں، ہوتی نہ ولایت جو ابراہیم کے دل میں، پھر آپ کے شعلے کبھی گلزار نہ ہوتے. سبحان اللہ. کرتے نہ اگر ناد علی حضرت نو بھی اس پار ہی رہتے کبھی اس پار نہ ہوتے. سبحان اللہ. کرتے نہ گر یاد علی کو، کرتے نہ گر یاد یونس بھی علی کو، پھر مچھلی کے پیٹ سے کبھی باقی نہ ہوتے. سبحان اللہ. بچتا نہ ہلاکت سے محمد کا صحابی، بچتا نہ ہلاکت سے محمد کا صحابی، گر میرے علی اس کے مددگار نہ ہوتے. سبحان اللہ. تم نے تو فقط اس لیے مانا ہے علی کو کہ حیدر کے بنا یار کبھی چار نہ ہوتے. ہوتا نہ گر عباس اور حیدر کا گھرانہ، دنیا میں علم ہوتا علمدار نہ ہوتے. سجدے میں سر رکھ کے خدا سے، سجدے میں سر رکھ کے کبھی پوچھ خدا سے، کیا ہوتا اگر حیدر قرار نہ ہوتے. اور چھوٹی سی نظر میں یا کیا کریمہ، اے معصومہ کم، اے ہمشیر رضا یا کریمہ. سبحان اللہ. رات کی بات یہ تو سمجھ آئی ہے، اصل میں آپ کی مشہد میں شہنشاہی ہے. تم سے ملتی ہیں جبھی سب کو کی رضا یا کریمہ یا کریمہ. آپ معصومہ قوم اور وہ جناب زینب، دونوں بہنیں ہوئی معروف ولایت کے سبب. وہ ہے ہمشیر حسین، آپ ہمشیر رضا یا کریمہ. سندھی 18 برس مثل جناب زارا، تیری تربت کا شرف تربت زہرا جیسا. فاطمی نام تیرا، زینبی کام تیرا یا کریمہ یا کریمہ. واسطہ سید مظلوم کا تم کو بی بی، واسطہ سید مظلوم کا تم کو بی بی، واسطہ اصغر معصوم کا تم کو بی بی. لا ولد ہے جو میں کا تو اولاد عطا یا کریمہ یا کریمہ. میر جب چلتا ہے چوکٹ سے سلامی دے کر، اس کے قدموں کی طرف آسمان جھکنے لگا یا کریمہ یا کریمہ. بہت شکریہ. شکریہ. یہ ہماری بیٹی تھی جہلم سے بطول، انہوں نے اپنا نام بتایا اور ماشاءاللہ کتنا اچھا انہوں نے پڑھا. جی بالکل. تو میرے خیال سے ایک کال اور آئی ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محفوظ کو لندن سے بول رہا ہوں. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی میں آپ کو آپ کے مہمانوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی باتیں سنو کہ کبھی یہ کہہ گئے اللہ تعالیٰ کے نبی نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی. ان لوگوں سے پیار کرو، اپنے آپ کو جگاؤ محبت کے ذریعے سے اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اگر اللہ تعالیٰ کے بندے دنیا میں نہ ہوتے تو آج نہ ہم ہوتے اور نہ ٹی وی ہوتا. بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ پیار کرنا یہ عبادت ہے. کلمے کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ کو صاف کرو اور اپنے آپ کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا نظارہ کرو. اللہ تعالیٰ کے بندوں کا نظارہ کرنا ہی عبادت ہے اور ان کی خدمت کرنا ہی عبادت ہے. تو آپ کا پروگرام میں سنتا ہوں اور جناب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں ادب کے ساتھ یہ تعزیب بھی دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس قابل ہیں کہ آپ لوگوں کی بھی رسپیکٹ کی جائے کیونکہ آپ لوگ اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ والوں کے ذکر میں گم رہتے ہیں. اس لیے میں آپ کو بہت چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا اور اہل بیت علی علیہ السلام کا ذکر کرتے رہے کہ علی علیہ السلام کا نعرہ لگتا رہے تو دنیا بھی قائم رہے گی اور ہم لوگ بھی قائم رہے گے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں آپ شنازوں کا شکریہ اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ اور جنابہ کو ادب کے ساتھ سلام بھی عرض کرتا ہوں. اللہ جی وعلیکم السلام. میرے خیال سے انہوں نے کوئز کا جو ہے کوئز کا میرے خیال میں نہیں سنا لیکن بہت ساری دعاؤں سے نوازا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں اضافہ کرے اور آپ کو ہر پریشانی ہر مشکل سے دور رکھے. الہی آمین. جی نیکسٹ کال ہے، کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میری بات سارا سعدی پڑھ رہی ہے مانچسٹر سے. جی بیٹا آپ جواب دینا چاہیں گی ہم نے جو آج آپ سے سوال کیا ہے؟ جی میں آپ کو سوال کا جواب دینا چاہوں گی اور اس کا جواب ہے بی بی ام المؤمنین اف نجمہ علیہ السلام. جی بہت شکریہ، ہماری سسٹر نے آپ کا جواب نوٹ کر لیا ہے. تو پروگرام کے آخر میں ہم جو ہے ایک نام نکالیں گے قرآن اندازی کے ذریعے، تو دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے جس نے صحیح جواب دیا ہے اور کس کا صحیح جو ہے نام نکلتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. جی سسٹر، تو میں ذرا سا موقع سے فائدہ اٹھاتی ہوں اس بات کو جہاں سے میں نے چھوڑا تھا کہ قم کی فضیلت یہ بھی ہے اس شہر کی کہ تمام قرۂ ارض میں سب سے پہلے مولا علی کی ولایت جو ہے وہ شہر قم نے جو ہے قبول کی تھی، اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جنت کا جو ہے 3 دروازے، جنت کے 3 دروازے قم کی طرف کھلتے ہیں، اور ایک دروازہ جو ہے بالخصوص اہل قم کے لیے جو ہے وہ مانا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ قم وہ شہر ہے کہ جہاں محبت، عقیدت اور مودت کے چشمے بہتے ہیں. وہ شہر ہے کہ جہاں امام قائم آل محمد زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں. مسجد جمکران میں ہر شب بدھ کو وہاں پر مولا جو ہے تشریف لاتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے کچھ روایتوں میں ہے کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ ان کی زیارت بھی کری ہے. ماشاءاللہ. اور قم وہ شہر ہے کہ جہاں پر نجف کی طرح علم ہی علم بکھرا ہوا ہے، جہاں کے علماء مجتہدین. میرے خیال سے کال ہے، پہلے کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ فون کال کر کے اپنا جواب ریکارڈ کروا سکتے ہیں. بالکل ناظرین، یہ بہت نادر موقع ہے، آپ کو اتنی بہترین کتاب آپ کو اتنے آسان سے سوال پہ دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ خاص جشن کا پروگرام ہے بی بی معصومہ قم کے سلسلے میں. تو آپ کوشش کریں کہ اس کتاب کو ہم واپس نہیں لے کے جائیں، آپ لوگ جو ہے کسی طرح اس کو جیتیے اور ضرور ہمیں فون کیجیے اور جواب بتائیے. سوال آپ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجیے. جی ناظرین، سوال بہت آسان ہے، جو ہماری سسٹر نے بہت ہی آسان سوال پیش کیا آپ لوگوں کی خدمت میں. بی بی معصومہ قم کی والدہ محترمہ کا کیا نام ہے؟ بالکل، اگر کسی کو جواب نہیں پتا تو فوراً اپنے گھر میں جو بکس ہیں بی بی کے حوالے سے، امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے، فوراً کھولیں اور جواب تلاش کیجئے. بے شک. جی سسٹر، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ شہر ہے کہ جہاں نجف کی طرح جو ہے علم ہی علم میں جو ہے بکھرا ہوا ہے. یہاں کے علماء مجتہدین پوری دنیا کے لیے باعث فخر ہیں، اور علوم ربانی اور دینی احکامات کا جو ہے یہ مرکز ہے. اور ایک چیز اور بھی کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس میں خمینی بت شکن کا جو ہے شہر ہے، جس نے تاج شاہی کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا تھا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آل محمد کا یہ وہ شہر ہے کہ جس کے لیے امام صادق نے فرمایا کہ اہلیان قم پر اللہ کا سلام ہے، خدا ان کے شہروں کو باران رحمت سے سراب کرے. اور امام نے یہ بھی فرمایا اگر کسی نے، جابر نے کسی بری نیت سے اور بری ارادے سے اس شہر کی طرف کوئی ارادہ کیا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے عذاب میں مبتلا کرے گا، اس طرح سے اس کا نیست و نابود کرے گا اس کو، جس طرح نمک پانی میں گھل کے ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس شہر کی اور وہاں کے اہلیان کی یہ اہمیت ہے، یہ ان کی جو ہے وہ وقت ہے. ماشاءاللہ. جی سبحان اللہ. جی سسٹر، میرے پاس بھی کچھ مولا کے قول ہیں تو میں شیئر کرنا چاہوں گی. بہت مختصر سے قول ہیں. جی بالکل. امام فرماتے ہیں جو خدا کی پناہ میں زندگی گزارے اس پر دنیا کی مشکلات آسان ہو جائیں گی. سبحان اللہ. دیکھیے کتنا مولا نے معنی خیز قول کہہ دیا کہ ہمیں ہر حالت میں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی لوگوں پہ ہم بھروسہ کریں. جیسے کہ آج کل آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران بھی ہیں اور جو کہ دنیاوی پیسے کی خاطر اور دنیاوی اقتدار کی خاطر خدا کو بھول چکے ہیں. بالکل. وہ ہر ظلم کرنے سے کوئی دریغ نہیں کرے. آپ دیکھیں پاکستان میں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. میں کہنا چاہتی جیسے بنو عباس نے جو ہے اپنے زمانے میں کس قدر جو ہے وہ جاہریت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا کچھ ایک عکس ہمیں آج کل پاکستان میں نظر آ رہا ہے کہ جانے جا رہی ہیں. لوگوں نے سڑکوں پہ نکل کے جو ہے کہہ دیا کہ ہمیں حکومت قبول نہیں ہے، لیکن وہ اپنی حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر آپ کو قبول نہیں ہے لیکن ہم اپنی سیٹ نہیں چھوڑیں گے. بالکل نہیں چھوڑیں گے. آپ مرتے ہیں تو مریں. تو اب آج میں صبح یہ نیوز دیکھ رہی تھی کہ حتیٰ کہ انہوں نے میڈیا پر جو ہے نا وہ ہر قسم کی تشدد کو شروع کر دیا کہ وہ چاہتے نہیں کہ خبریں باہر نکلیں اور ان کے بارے میں جو یہ نیگیٹو
مطلب میں نہیں سمجھتی کہ امیج ہے، یہ تو ہے ہی فیکٹ ہے وہاں پر کہ لوگوں تک یہ بات ظاہر ہو، اور وہ چاہتے ہیں ہر چیز کو، ہر خبر کو جو ہے دبا دی جائے، اور بلکہ یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے کنٹرول بڑے ہی امن سے کی گئی ہے، اور حکومت بڑے صبر سے جو کام، بالکل نیگیٹو جو ہے خبریں دی جا میڈیا کو مارا جا رہا ہے، کافی لوگ میڈیا کے زخمی ہوئے، کیمرہ مین وغیرہ بھی. خیر خدا سب کو نیک ہدایت عطا کرے اور ظالموں کو نیست و نابود کرے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، بہت ہی مختصر سے وقفے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.